اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان میں جو سلسلہ وار گفتگو اخلاقی موضوعات پر چل رہی ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ لوگوں کی خدمت میں حسد کے حوالے سے گفتگو کر کے آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، یہ موضوعات انتہائی اہم موضوعات ہیں جو ہر انسان ان موذی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور جب بڑے بڑے انبیاء کے اولاد، اوصیاء کے اولاد، بچے جب اس سے نہیں بچ پائے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ لہذا ہمیں ان سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے جو عاقبت ہیں اور آثار سیئہ ہیں ان کی معرفت حاصل ہو، اور ساتھ ساتھ میں ان چیزوں کے بارے میں علم ہو کہ جو حسد سے ہمیں دور رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا، اس میں رب ذوالجلال ظاہراً یہاں پر کفار سے مخاطب ہیں، لیکن اس میں تا قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے پیغام ہے کہ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو خداوند عالم نے اپنے فضل سے نوازا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، بتحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں عظیم سلطنت سے نوازا۔ لہذا محترم، یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسد کس بلا کا نام ہے، حسد کسے کہتے ہیں؟ تو حسد کی تعریف علماء اخلاق نے اس طرح کی ہے کہ کسی نعمت کو، اگر کسی شخص کے لیے کوئی نعمت حاصل ہو تو اس سے اس نعمت کے زوال کا تمنا کرنا، اور اپنے لیے اس نعمت سے مزین ہونے کا جو تمنا ہے، اس کا نام حسد ہے۔ یعنی محسود کے نعمت زائل ہو کے حاسد اپنے پاس اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو حسد کہتے ہیں۔ لہذا یہ رذائلات میں سے ہے، برائیوں میں سے ابرز ترین اور سب سے بہت بڑا خصائص رذائل میں سے ہے، اور اس کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ اور یہ کون کر سکتا ہے حسد؟ حسد وہی شخص کر سکتا ہے جس کو خداوند عالم کی تقسیمات پر شک ہو۔ حسد وہی کر سکتا ہے جو رب ذوالجلال کی حکمت پر شک ہو۔ حسد وہی کر سکتا ہے جو تقسیمات الہی کو عدالت الہی کے منافی جانتا ہو۔ لہذا عزیزان محترم، حسد کرنے والا اگر یہ جانے کہ رب ذوالجلال نے اپنی حکمت کے مطابق کسی کو اگر مال زیادہ دی ہے، کسی کو اگر اولاد زیادہ دی ہے، کسی کو اگر منصب دی ہے، تو اس صورت میں یقیناً اس میں حکمت پروردگار شامل حال ہے۔ اگر وہ اس چیز پر یقین کر لے تو اس صورت میں وہ کبھی حسد نہیں کرے گا، اور ساتھ میں اگر اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ میرے حسد کرنے کی وجہ سے میرے لیے یہ چیز حاصل ہونا اور اس سے زائل ہونا یہ صرف میرے حسد کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، لہٰذا جس شخص کو جس طریقے سے خدا نے نوازا ہے وہ اس کی اپنی قسمت ہے، اس کی اپنی جو ہے نا رزق ہے، اگر یہ جان لے تو اس صورت میں وہ حسد نہیں کرے گا۔ لہذا عزیزان محترم، یہاں پر آئے دیکھتے ہیں کہ ہم حسد کرنے کا مین ریزن اور وجہ اور سبب اور کیا فلسفہ کیا ہے، لوگ کیوں حسد کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم اسباب حسد کی طرف تو کہتے ہیں کہ عداوت اور
بغض کی وجہ سے لوگ حسد کرتے ہیں جس طرح، اور یہ اشد اسباب میں سے جو سبب ہے یہی ہے عداوت اور بغض. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ لوگوں نے حسد کیوں اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ حسد کی؟ اس وجہ سے کہ رب ذوالجلال نے انہیں مقام امامت سے نوازا تھا. رب ذوالجلال نے انہیں آل ابراہیم میں سے قرار دیا تھا. اس وجہ سے اس وقت کے جو قریش کے لوگ تھے، کفار تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر آل ابراہیم میں سے امامت کے لیے چوائس کرنا تو ہمیں چوائس کرنا چاہیے تھا. اس وجہ سے انہوں نے حسد کی. اور عزیزان محترم، یہ خود اہل بیت علیہم السلام باوجود اس کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا جو پورا منبع جود و کرم و سخا و عطا ان کے در سے لوگوں کے لیے نمونے کے طور پر نمایاں ہوتے تھے، اس کے باوجود ان سے حسد کرتے تھے. لہٰذا عزیزان محترم، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نحن الناس المحسودین، ہم ہیں کہ جس سے حسد کی جا رہی ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام کی ذات سے لوگ حسد کر رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ان سے بغض اور عناد کی وجہ سے حسد کرتے ہیں. اور اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نحن آل ابراہیم المحسودون. جب معاویہ کو آپ خط لکھ رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہی جملہ فرمایا کہ نحن آل ابراہیم المحسودون، کہ ہم آل ابراہیم میں سے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب کہیں پر بھی اگر آل کے لیے کوئی نمونہ لانا ہو تو اس صورت میں وہ لوگ آل ابراہیم کے نمونے کو، محمد و آل محمد کی ذات کو نہیں لاتے، بلکہ وہ لوگ آل فرعون کے اس مثال کو وہاں پہ پیش کرتے ہیں. اور یہی دلالت کرتے ہیں کہ حسد کے اوپر، چونکہ رب اگر آپ اس نمونے کے طور پر آل عمران کو یا آل ابراہیم کو لے کے آئیں تو تاریخ گواہ ہے کہ آل ابراہیم اور آل عمران سے مراد محمد و آل محمد کی ذات ہے. تو اس صورت میں ان کے جو فضائل و کرامات ہیں وہ لوگوں کے درمیان عیاں ہوں گے، لوگ ان کو جانیں گے، لہٰذا ان کے لیے برداشت نہیں ہوں گے. ان کے بغض و حسد، بغض کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے وہ اس کو ظاہر ہونے نہیں دیتے، ظاہر نہیں کرتے. لیکن نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ رب ذوالجلال جو ہے نا، جن کو نمایاں کرنا چاہے تو نمایاں کر کے ہی رہیں گے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ چاہیں گے کہ اپنے پھونک کے ذریعے نور الہی کو بجھا دے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور ایک جگہ پہ ولو کرہ المشرکون. تو کافر اور مشرکین اور منافقین جو بھی اپنے فون کے ذریعے اس نور الہی، جس نور کو رب ذوالجلال نے جلایا ہو، اس کو بجھانا چاہیں گے تو وہ نہیں بجھا پائیں گے. لہٰذا عزیزان محترم، حسد کے اسباب میں سے ایک حسد یہ ہے کہ وہ بغض و عناد کی وجہ سے ہے. اور دوسرا سبب ہے وہ ہے کبر، یعنی تکبر ہے. تکبر کی بنا پر وہ حسد کرنے لگتے ہیں اپنے محسودین سے، جس سے حسد کر رہے ہیں، اور ان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو صاحب مقام سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو صاحب منزلت سمجھتے ہیں. لہٰذا اس بنا پر وہ حسد کرتے ہیں. جب وہ اپنے آپ کو صاحب مقام اور اپنے آپ کو بزرگ تصور کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود جس سے حسد کر رہے ہیں ان کا جو مقام ہے، منزلت ہے لوگوں کے نزدیک، وہ زیادہ ہے، تو ان کو اس پر حسد ہوتے ہیں. لہٰذا عزیزان محترم، پیغمبر گرامی، آپ اس کے نمونے کو دیکھیں تو پیغمبر گرامی اسلام کی ذات کی طرف آپ دیکھیں. جب پیغمبر گرامی اسلام کو نبوت سے رب الجلال نے نوازا تو اس وقت قریش کے جو کفار تھے انہوں نے کہا کہ یہ محمد کے جو یتیم ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، اور اس کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، اس کے فرامین کو ہمارے اوپر واجب قرار دے رہے ہیں، اس کے احکامات کو ہمارے اوپر لاگو کرا رہے ہیں. لہٰذا وہ لوگ اپنے آپ کو صاحب ریاست، صاحب منزلت تصور کرتے تھے. اس وجہ سے وہ تکبر کی بنا پر پیغمبر گرامی اسلام سے پیغمبر گرامی اسلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. اور اسی لیے باقاعدہ قرآن میں وارد ہوا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ رَجُلٌ مِّن قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. ہونا تو یہ چاہتا ان دو قریوں میں سے ایک قریے کے شخص کو اس عظیم منصب سے نوازنا چاہیے تھا، نبوت سے نوازنا چاہیے تھا، لیکن یہ عبداللہ کے اس یتیم کے لیے دے رہے ہیں. لہٰذا وہ لوگ
اس چیز کو گوارا نہیں کرتے، تکبر کی بنا پر پیغمبر گرامی اسلام کی نبوت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا دوسری جو سبب ہے حسد کرنے کا وہ ہے کبر اور تکبر ہے۔ تکبر کی بنا پر لوگ جو ہے نا، جب کوئی شخص تقدم کر رہا ہوتا ہے، وہ ترقی کی طرف گامزن ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ اور تیسری جو سبب ہے وہ ہے حکومت اور ریاست کے لالچ میں، اس کی محبت میں لوگ کو ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں نموذج دے دیتے ہیں، تاریخ ہمیں مثال دے دیتے ہیں کہ کس وقت کس نے حسد کی اور کس طریقے سے حق سے وہ منحرف ہو گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہی حب ریاست تھی جس کی وجہ سے پیغمبر گرامی اسلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، جب آپ کا ارتحال قریب تھا، تو اس وقت پیغمبر گرامی اسلام کو تنہا چھوڑ کے وہ لوگ کہیں دوسرے پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور وجہ کیا تھی؟ وہ اسی ریاست طلبی کی بنا پر، یعنی منصب کے لیے اپنے آپ کو وہاں کے لیے مشغول کراتے ہیں۔ رسول گرامی اسلام رحمت للعالمین، جس نے انہیں اسلام پہنچایا، جس نے انہیں رب ذوالجلال کی وحدانیت کی تعلیم دی، جس نے انہیں آخرت کے بارے میں بتایا، اس رسول کے جنازے کو چھوڑ کے حب ریاست کی بنا پر وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب ریاست ملتے ہوئے نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو ریاست کا استحقاق نہیں سمجھتے، تو اس وقت وہ حسد کرنے لگتا ہے۔ وہ حسد کرتے ہیں تاکہ جو صاحب حق ہے اس نعمت زائل ہو اور وہ نعمت اپنے دامن میں آ کے گرے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ تین چیزیں ہیں جو کہ حسد کے اسباب میں سے ہیں۔ ایک عداوت و بغض، اور ایک تکبر، اور تیسرا جو ہے نا حب ریاست۔ آپ دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی یہی تصور کر سکتے ہیں۔ معمولی چیز کے لیے آپ اپنے گاؤں کا گاؤں میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، اگر ان صاحب حیثیت لوگوں سے بڑھ کے کوئی کلام کرنا چاہے، بات کرنا چاہے، تو اس صورت میں وہاں پہ بھی وہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ اب یہ کل کا بچہ ہے اور آج یہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے۔ دیکھیں آپ اس کی باتوں کو دیکھیں، آپ اس سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ اگر خدا نے اس کو صلاحیت دی ہوئی ہے تو اس کے صلاحیت کو ماننا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، تکبر کر لے۔ بلکہ خداوند عالم نے بھی یہ حکم دیا ہے، فبشر عبادی الذین یستمعون القول، میرے ان بندوں کے لیے بشارت ہے کہ جو مختلف باتوں کو سنتے ہیں۔ ہاں، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور اس میں سے جو احسن ہے، جو بہتر ہے، جو خوبصورت ہے، جو معاشرے کے ساتھ سازگار ہے، اس بات کو وہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں ایک دم سے کسی کو ٹوکنے کی، ایک دم سے کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے پہلے ہمیں دقت سے سوچنا چاہیے کہ آیا ہمارے اندر حسد کا وہ موذم مرض تو داخل نہیں ہو گئے ہیں کہ ہم اس کی بنا پر کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ حسد جو کر لیتے ہیں ان کے لیے کیا آثار ہے، کہ آثار دنیاوی کیا ہے اور اس کا آثار اخروی کیا ہے، اس کے لیے جو ملنے والی چیزیں ہیں اس کے بدلے میں، حسد کے بدلے میں وہ کیا کیا چیز ہے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام کے اس فرمان کے مطابق فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے نا آپ کے ایمان اور آپ کے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ حسد جو ہے نا آپ کے ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، آپ کے ایمان کو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد جو ہے نا آپ کے نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتے ہیں۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الحسد تأکل الایمان کما تأکل النار الحطب۔ یہاں پر پیغمبر گرامی اسلام نے حسنات کا ذکر کیا ہے، لیکن امام جعفر صادق فرماتے ہیں ایمان کو اس طریقے سے کھا جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ پہلا جو ہے نا آثار سیئہ جو حسد کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ اور دوسرا جو اثر ہے وہ حسد کی وجہ سے وہ قاتل بن جاتے ہیں، قتل تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت حابیل
اور قابیل کے درمیان جو واقعہ پیش آیا وہ بھی حسد کی بنیاد پر تھا. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر. انہوں نے جو قربانی پیش کی تھی ایک سے قبول ہو گئی ہے، حابیل سے قبول ہو جاتی ہے لیکن قابیل سے قبول نہیں ہوتی ہے. ہاں تو اس صورت میں فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لاقتلنك، تو وہاں پہ قتل تک پہنچے کہ کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. لہٰذا عزیزان محترم یہ حسد کی بنا پر قتل تک پہنچ جاتے ہیں، قاتل بن جاتے ہیں حسد کی بنا پر. اسی لیے رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے سب سے جو خطر زیادہ خوف ہے میرے امت کے اوپر ان یکثرہم المال، کہ وہ خوف یہ ہے کہ ان کے لیے مال زیادہ ہو جائے، ہاں کثرت مال ہو جائے، وہ صاحب ثروت ہو جائے. تو یا رسول اللہ صاحب ثروت ہونے سے آپ خوف کا کیا سبب بنتے ہیں، کیوں باعث خوف ہے؟ تو اس وقت فرماتے ہیں فَيَتَحَاسَدُونَ وَيَقْتُلَانَ، اس کثرت مال ہونے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. لہذا رسول گرامی اسلام کو خوف ہے اپنے امت کے حوالے سے کہ کہیں حسد کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل نہ کر دیں. اور اسی آثار سیئہ میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ جو حسد کر رہے ہیں وہ محسود کو، جس سے حسد کی جا رہی ہے، اس کو ضرر پہنچانے سے پہلے خود کے لیے وہ ضرر پہنچا رہے ہوتے ہیں اگرچہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، رب ذوالجلال نے خلیفہ بنایا، تو اس صورت میں وہاں پر ابلیس نے حسد کی بنیاد پر وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے یا ان اللہ اصطفى آدم کو چنا اور برگزیدہ بنا کے خلق کیا، لیکن ابلیس کو رانندہ درگاہ خدا، یعنی خدا کے بارگاہ سے اس کو آؤٹ کر دیا، اس کو نکال دیا. تو ابلیس کو ضرر آدم سے پہلے پہنچا، اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ظاہراً اس شیطان کے وسوسے کی وجہ سے جنت سے نکالا، لیکن یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک امتحان تھا. لیکن اس کے باوجود جو ضرر ابلیس کو پہنچتے ہیں وہ حضرت آدم کو نہیں پہنچتے. لہٰذا جو بھی حسد کرتے ہیں وہ اپنے عاقبت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ کہیں کسی دوسرے کے لیے حسد کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ضرر میں تو نہیں ڈال رہے ہیں. لہٰذا اور عزیزان محترم یہ حسد کے آثار ہے، اور ایک اثر یہ ہے کہ اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، نحیف ہو جاتا ہے. جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا العجب، مجھے تعجب ہوتا ہے لغفلت الحساد علی سلامت الجسد، کہ جو حاسدین ہیں وہ اپنے جسم کی سلامتی سے غفلت ہونے پر مجھے تعجب ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اس کو اندر سے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، حسد کی وجہ سے وہ پریشان رہنے لگتے ہیں، حسد کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے، حسد کی وجہ سے اس کا چین خراب ہو جاتے ہیں، اندر سے وہ جس طرح کینسر کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا وہ اس چیز سے غافل رہتے ہیں حاسدین. اگر حسد کو چھوڑ دیں تو اس صورت میں اس کے لیے طمانینہ ہے، حسد کو چھوڑ دیں تو اس کے لیے سکون ہے، راحت ہے. لہٰذا عزیزان محترم مولا کائنات نے ایک اور مقام پر فرمایا صحت الجسد من قتلہ الحسد، اس شخص کے لیے جسم کے لیے صحت ہے، وہ صحت مند رہیں گے جس نے اپنے اندر سے اس حسد کو مار ڈالا. لہذا اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، طمانینت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں اپنے اندر سے یہ خبیث جو مرض ہے حسد نامی، اس کو قتل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مار ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے. لہٰذا عزیزان محترم یہ آثار سیئہ ہے جو حسد کی وجہ سے ہمیں پہنچ جاتے ہیں. اور ہر چیز کے لیے علاج ہے، جتنے بھی جس طرح ہمارے جسمی امراض ہیں جیسے شوگر، بلڈ پریشر، آپ جو ہے نا مختلف دوسرے امراض ہیں، ان کے لیے جس طرح سے علاج ہے، اسی طرح معنوی امراض کے لیے بھی علاج ہے. آپ کے جتنے بھی معنوی امراض ہیں ان کے لیے بھی علاج ہے. تو حسد کا علاج کیا ہے؟ تو آپ جو ہے حسد کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ
جس شخص کے بارے میں آپ حسد کر رہے ہیں اس کو دیکھیں، بغیر آپ سے نیچے جس کے لیے کیٹیگری میں آپ سے جو کم جو طبقے کے لوگ ہیں، جن کے پاس آپ سے اموال کچھ کم ہیں، جن کے پاس آپ سے قدرت کچھ کم ہے، ان کی طرف دیکھیں تو آپ جو ہے نا اس نعمت الہی کا شکر گزار بنیں گے. آپ اس نعمت الہی کو درک کر سکیں گے کہ رب ذوالجلال نے اس سے تو مجھے نعمت دی ہے، پروردگار نے فلان شخص سے تو مجھے نوازا ہے. لہذا جب وہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھیں گے